پہاڑوں پر سورج کو واپس لوٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ابھی میں نے چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ابھی میں نے بھیڑیا کو پیغمبر اسلام کی علوم کی گواہی دیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ابھی میں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر بچپن میں پنگوڑے میں سو کر چاند سے کھیلنے والے کے معجزات کو نہیں دیکھا تھا، ابھی تو صرف چہرہ مصطفیٰ دیکھا۔ یہودی تھا لیکن پھر بھی دل بول اٹھا کہ اتنے سہنے چہرے والے، اتنی حسین چہرے والے، اتنی باکمال شخصیت کے مالک کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ حضرت شعر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بکریاں چرا رہا تھا تو ایک بھیڑیا آیا اور بکری اٹھا کے بھاگ گیا، میں اس کے پیچھے بھاگتا رہا، بالآخر میں نے بکری اس سے چھڑا لی۔ بھیڑیا کیا کرتا ہے، ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ کر اور کہتا ہے کہ اے انسان، اللہ نے بکری میرا رزق بنایا تھا اور تو نے مجھ سے چھین لیا۔ تو حضرت شعر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ آج جنگل کا بھیڑیا انسانوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیا کا طریقہ نہیں کہ وہ انسانوں جیسی باتیں کرے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو بھیڑیا بول اٹھا، ارے بھائی یہ عجیب بات نہیں ہے، عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک نبی دو وادیوں کے درمیان تشریف لا چکا ہے، جو کچھ ہو چکا ان کی بھی خبریں دے رہا ہے، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے ان کی بھی خبریں دے رہا ہے۔ تو بھیڑیا بھی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا کے ذکر میں لذت اتنی کہ جنگل کے جانور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ جہاں ذکر مصطفیٰ آ جائے یا حسن مصطفیٰ آ جائے وہاں پر کوئی مصیبت انسان کو مصیبت نظر نہیں آتی، کوئی تکلیف نظر نہیں آتی۔ حتیٰ کہ حضرات محترم، یہ جہاد ایک اسلام کا عظیم فریضہ ہے، بہت اعلیٰ کاموں میں سے ہے۔ زہر دشمن کی گولیاں برداشت کرنی ہوتی ہیں، ٹینک کے سامنے کھڑے ہونا ہوتا ہے، توپ کے گولے برداشت کرنے ہوتے ہیں، لیکن شہداء کو کچھ بھی ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ذکر مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ زلیخا کو جب عورتوں نے تانے دیے کہ تجھے کیا ہو گیا، جو بک رہا ہے بازاروں میں تو محبت کرتی ہے اس سے، تو ایک بادشاہ کی بیوی ہو کر اور محبت کرتی ہے بکنے والے سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا پتا کہ حسن یوسف میں کیا رکھا ہے۔ سب کے ہاتھ میں سیب دیے، چھریاں دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی ایک جھلک دکھائی تو بے خودی کے عالم میں اس طرح ہو گئی، سیبوں کی بجائے چھریاں ہاتھوں پر چل گئیں، انگلیاں کٹ گئیں، کسی عورت کو احساس تک نہ ہوا۔ تو حسن مصطفیٰ، حسن یوسف اور جمال یوسف کو دیکھنے پر کسی کو اپنی انگلیاں کٹنے کا کچھ احساس نہ ہوا۔ تو جو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی بلندی کے لیے، ذکر مصطفیٰ کی بلندی کے لیے، پیارے آقا کی عزت و ناموس کے لیے اسلام کی سرحدوں کا پہرا دیتا ہے یا اسلام کا دفاع کرتا ہے، وہ جب قریب موت کا وقت اس کے قریب ہوتا ہے، دشمن کی گولیاں چل رہی ہوتی ہیں، سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ جمال یوسف اور حسن یوسف کو دیکھنے پر انگلیوں کی خبر نہ رہی، تو جس آدمی کے سامنے ذکر مصطفیٰ ہوگا، جس آدمی کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوگا، اسے کیا خبر ہوگی؟ اسے گولیاں لگیں، اسے توپوں کے گولے لگیں یا میزائل لگے، کچھ بھی لگے، اسے کچھ خبر نہیں ہوگی۔ اسی لیے مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ جب کوئی انسان قریب المرگ ہو تو اسے کلمہ کی تلقین کی جائے۔ کس کی تلقین کی جائے؟ کلمہ کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ موت جب آتی ہے اتنی پیاس لگتی ہے کہ دنیا جہان کے سمندر اگر مرنے والے کو پلا دیے جائے تو پیاس نہیں بجھے گی۔
اسے یہ نہ کہو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے تنگی میں وہ انکار کر دے، کلمہ کی تلقین کرو۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو وہ کلمہ پڑھ لے گا ہمیں سن کر، جب کلمہ پڑھے گا تو خاتمہ بالایمان ہوگا، جب خاتمہ بالایمان ہوگا تو قبر بھی وسیع ہو جائے گی، حشر بھی آرام سے گزرے گا، جنت میں اعلیٰ مقام پر رہے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ آئیں گے، اللہ کا ذکر کانوں میں پڑے گا، رسول اللہ کا ذکر کانوں میں پڑے گا، تو سب موت کی سختیاں بھول جائے گا۔ ذکر مصطفیٰ سے موت کی سختی بھی بھول جاتی ہے، ذکر مصطفیٰ سے مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں۔ یہ تو آئیے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھئے کہ وہ فرماتے ہیں میں سمندر میں کشتی پر سوار تھا تو سمندر کے طغیانی کی وجہ سے، تیز تر لہروں کی وجہ سے کشتی ٹوٹ گئی، میں ایک تختے پر بیٹھ گیا۔ ظاہر کشتی تو زیر کنٹرول ہوتی ہے، انسان کنٹرول کرتا ہے، جہاں اسے گھمائے گھما سکتا ہے، جس طرف لے جائے لے جا سکتا ہے، لیکن جب ایک تخت تھا اس پر حضرت سفینہ کا کنٹرول نہ رہا اور دیکھا کہ سمندر کی لہریں جس کنارے کی طرف لے جا رہی ہیں وہاں بہت انسان کا سخت دشمن شیر بیٹھا ہے، بھوکا شیر ہے۔ حضرت سفینہ نے دیکھا کہ مجھے سمندر بھی اسی طرف لے کر جا رہا ہے، آج بچنے کا مجھے کوئی اور طریقہ نہیں نظر آتا، بلکہ حضرت سفینہ نے زور سے کہا اے شیر میں غلام مصطفیٰ ہوں، پیارے مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ شیر جو میری طرف غصے والی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اپنا سر نیچا کیا اور مجھے گویا کہ جھک کر سلام کر رہا تھا کہ اگر تو غلام ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ہمارا تو امام ہے۔ یہی ہمارا نعرہ ہے کہ جو نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ نبی کا ذکر کرنے والوں کو شیر بھی پناہ دیتا ہے، نبی کا ذکر کرنے والوں کو جنگل کے جانور، جنگل کے درندے، ہر چیز ذکر مصطفیٰ کا ادب و احترام کرتی ہے۔ حضرات محترم، اگر آپ کو زندگی انمول چاہیے، دنیا میں کی زندگی آرام دہ چاہیے، قبر میں اگر آپ کو سکون چاہیے، جنت میں اعلیٰ مرتبے چاہیے، درجات چاہیے، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس وقت یہود و نصارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ صرف ایک خاکہ کچھ ماہ پہلے مجھے دیکھنے کو ملا تھا، اتنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کارٹون بنا کے امامے میں گرنیڈ اور بندوقیں رکھی ہوئی ہیں اور ساتھ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد، اتنی وہ کام کر رہے ہیں۔ تو پہلے مسلمان یہ تھے کہ جب کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا، مثلا کوئی درود و سلام سے روکتا تھا، مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ آئندہ ہر نماز کے ساتھ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا جائے۔ پھر دنیا نے دیکھا، پھر لوگ خلاف ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے لگے، تو پھر حکم ہوا اب اذان سے پہلے بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ پھر جب لوگ گستاخ بڑھنے لگے تو پھر حکم ہوا کہ اب نمازوں کے بعد بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ تو اس وقت جب گستاخ بڑھ رہے ہیں تو ہمیں گلی محلے میں چلتے ہوئے اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہوگی کہ سکول جاتے ہوئے تم نے پڑھ کر جانا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آپ کسی دفتر میں جا رہے ہیں تب بھی ذکر مصطفیٰ کو بلند کرو، کسی اسکول میں آپ کی ڈیوٹی ہے، ہاسپٹل میں ڈیوٹی ہے، یا دنیا کے کسی ادارے میں ڈیوٹی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام ضرور پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، یہ اعلان ہے، ناظم حامد سرور کے چچا اور چودھری سرور کے بھائی چودھری خضر حیات رضائے الہی سے انتقال کر گئے ہیں، ان کی نماز جنازہ ان کے پنڈ میں ادا کی جائے گی، ٹائم نہیں لکھا گیا۔